السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 9 کی تشریح کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت مبارکہ میں جہاد کی ترغیب کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار اور شب زندہ دار۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لٹائے گا۔ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا 10 کافروں پر غالب آنے کی وجہ بیان کی گئی ہے، یعنی لڑائی سے کفار کا مقصد قبائلی یا قومی عصبیت کے سوا کچھ نہیں، جبکہ مومنوں کا اپنی جان تک قربان کرنے کا مقصد اللہ کے کلمہ کی سربلندی ہے اور بالادستی ہے اور رضا الہی کا حصول ہے۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ کافروں کو موت باہر صورت ناگوار ہوتی ہے اور وہ لڑائی میں اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ مومن جان دینے اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ ایمانی قوت ہے جس کی بنا پر ایک مومن اپنے جیسے ہم طاقت 10 کافروں کا مقابلہ کرنے سے جی نہیں چراتا اور نہ ہی ہمت ہارنا چاہتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، الآن خفف اللہ۔ اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ متصل کیا گیا، لیکن اس کا نزول کا وقت کافی الگ ہے، کیونکہ پہلی جو آیت ہے اس میں سورہ غزوہ بدر کے حوالے سے وہ آیت نازل ہوئی، اور یہ غالباً کوئی غزوہ حنین کے موقع پر، کیونکہ وہاں پہ مسلمان جو تھے وہ نئے لوگ ان میں شامل ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، تو ان کی ایمانی حالت پہلے جیسی ان مسلمانوں جیسی نہیں تھی جو غزوہ بدر میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر یہ 100 ہوئے تو وہ 1000 پہ غالب آ جائیں گے، 100 ہوئے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوئے تو 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اگلی آیت ہے، ما کان لنبی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا گیا، اور ان کے بدلے میں ان کو جرمانہ کیا گیا، کچھ مال و متاع کی غرض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے شان شاع نہیں کہ وہ قیدیوں کو کہ وہ کفار پر قابو پا لے اور پھر ان کو قیدی بنا لے اور پھر انہیں چھوڑ دے، انہیں کچھ جرمانہ کر کے یا کچھ مال و دولت لے کے، یا یہ سمجھ کر کہ وہ میری قوم کے افراد ہیں، تو چلیں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، بلکہ ان کے خون سے زمین کو رنگ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری آخرت چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قید کر لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر سے پوچھا، تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو، اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میری رائے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے سے مختلف ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں
ہمارے حوالے کر دیے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں۔ عقیل کو حضرت علی کے حوالے کیجیے کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، میرے حوالے فلاں کو کیجیے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دل ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو اپنایا اور ان قیدیوں سے فدیہ لیا اور انہیں رہا کر دیا۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عطاب کا ذکر فرمایا اس آیت میں، لولا کتاب من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم پہلے سے نہ لکھا ہوتا تو پھر تمہیں ایک بہت بڑے عذاب نے آ کے پکڑ لینا تھا۔ آخر میں فرمایا کہ اب مال غنیمت جو تمہیں ملا ہے یہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان پر مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، آسمان سے آگ برستی تھی اور میدان جنگ کے اندر جو مال ہوتا تھا اس کو جمع کر دیا جاتا تھا، تو وہ اس کے اوپر برس کر اسے جھلسا دیتی تھی اور وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مال کو حلال قرار دیا کہ یہ ان کے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔